السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کی وفات کے بعد رحیم بے یار و مددگار تھا۔ سڑکوں پر دن رات گزارتا، کئی کئی دن بھوکا رہتا۔ کام کی تلاش میں ایک پیٹرول پمپ پر گیا تو وہاں صفائی کا کام مل گیا۔ اپنی تنخواہ سے اس نے کتابیں خرید لیں۔ مالک نے ایک روز رحیم کی کاپی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ مالک نے رحیم کو اپنے بچوں کے ساتھ سکول داخل کروا دیا۔ مالک کے بچے ٹیوشن جاتے مگر رحیم خود پڑھتا۔ 10ویں جماعت کا رزلٹ آیا۔ مارکیٹ والے پھولوں کے ہار لے کر مالک کے پاس آئے تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ پوزیشن ہولڈر مالک کا بیٹا نہیں بلکہ میری زندگی کی کہانی سن کے آپ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، اور اللہ مدد کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیج دیتا ہے۔ میرا نام رحیم ہے۔ میرے ماں باپ دونوں بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ گئے تو میرے لیے دنیا میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ میرے پاس کوئی گھر نہیں رہا، کوئی سہارا باقی نہ بچا۔ کوئی دور کے رشتہ دار تھے جن سے امید تھی کہ شاید وہ مجھے سینے سے لگائیں گے، شاید میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے چہروں پر بیزاری تھی، ان کی باتوں میں سختی تھی، ان کے لہجے میں یہ صاف سنائی دیتا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے اپنے 8 بچے ہیں، ہم ایک اور بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تمہیں پالنا ہمارے بس کی بات نہیں، تم خود دیکھو کہ تمہارا کیا بننا ہے۔ اس وقت میری عمر کچھ بھی نہیں تھی، نہ ہی میرے پاس اتنی سمجھ تھی کہ اپنے لیے کوئی بڑا فیصلہ کر سکوں، نہ کوئی جیب میں پیسہ تھا، نہ جسم پر ایسا لباس تھا کہ کسی دفتر کے سامنے جا کر کھڑا ہو سکوں۔ اس عمر میں جب بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ماؤں کی گود میں سکون سے سوتے ہیں، میں سڑک پر آ چکا تھا۔ کبھی کسی پارک کی بینچ پر جا کر لیٹ جاتا، کبھی کسی دکان کے تھڑے پر بیٹھ کر رات گزار لیتا۔ رات کو کتوں کی آوازیں مجھے ڈرا دیتیں، دن کو لوگوں کی نظریں مجھے گھورتی تھیں۔ کچھ لوگ مجھے فقیر سمجھ کر چند سکے میری ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے، کچھ گالیاں دے کر آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن میں اندر سے جانتا تھا کہ میں فقیر نہیں ہوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی نشانی ہوں، میں ان کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن اب میں اکیلا تھا۔ میں نے سوچا کہ روپ بدل کر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ اپنی اصل کو مانا جائے اور کچھ کر کے دکھایا جائے، کیونکہ اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہے تو خود ہی کرنا ہے، اگر مجھے کھانا ہے تو خود کما کے کھانا ہے، اگر سردی گرمی سے بچنا ہے تو خود چھت بنانی ہے۔ جو لوگ میرے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد میری مدد کر سکتے تھے وہ سب مڑ گئے، وہ سب نظریں چرا گئے۔ اب میں نے اپنے لیے خود سوچنا ہے، خود فیصلے لینے ہیں۔ ایک دن میری نظر ایک لڑکے پر پڑی جو مجھ سے بھی زیادہ کمزور دکھائی دیتا تھا۔ وہ لڑکا کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا، اس کے جسم پر زخم تھے، اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، اس کی آنکھیں نشے سے لال تھیں۔ وہ شاید میری ہی عمر کا تھا یا تھوڑا بڑا ہوگا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے خوف آ گیا۔ میرے دل میں ایک جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں نے جلدی کوئی قدم نہ اٹھایا تو میرا حال بھی ایسا ہو سکتا ہے، میں بھی کسی دن کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوں گا، میری سانسیں بھی دھیرے دھیرے بجھ رہی ہوں گی اور لوگ میری لاش کو دیکھ کر نظریں پھیر رہے ہوں گے۔ اسی ڈر سے میں نے اپنے پیروں میں پڑی بے حسی کو جھٹکا اور ادھر ادھر کام کی تلاش میں نکل گیا۔ میں کئی گلیوں سے گزرا، کئی چوراہے دیکھے، اور آخر کار میری نظر ایک پیٹرول پمپ پر پڑی۔ وہاں کا مالک باہر بیٹھا تھا، کرسی پر ٹیک لگائے اخبار پڑھ رہا تھا۔
میں سیدھا اس کے پاس گیا اور ادب سے کہا کہ مجھے کام چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سوال کیا کہ سکول کیوں نہیں جاتے؟ میں نے اسے بتایا پہلے جاتا تھا، اب حالات نے مجبور کر دیا۔ اب مجھے کام کی ضرورت ہے، پڑھائی میرے لیے بعد کی بات ہے، فی الحال پیٹ کا سوال ہے۔ اس نے غور سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ شاید میری باتوں میں سچائی محسوس ہوئی یا میرے چہرے پر بے بسی کے اثرات دکھائی دیے۔ کہنے لگا کہ شکر ہے تم اچھے خاندان کے لگتے ہو، تمہیں دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ تم سڑک پر رہنے والے ہو۔ میں نے کہا میں فقیر نہیں ہوں، میرے ماں باپ تھے لیکن اب وہ نہیں رہے۔ جب میں نے اسے ساری کہانی سنائی تو وہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا، اس کے چہرے پر ترس کے آثار دکھائی دیے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا اور پھر کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہاں پر کام کر سکتے ہو، جب گاڑی آئے تو اس کے شیشے صاف کر دینا، باقی جب کچھ اور کام کہا جائے تو وہ بھی کرنا، اور اگر رہنے کی جگہ نہ ہو تو تم یہاں پر مسجد کے برابر میں بنی ہوئی دکان میں سو سکتے ہو۔ اس پیٹرول پمپ کے کونے میں ایک دکان بنی ہوئی تھی جو مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ دروازہ لگا ہوا تھا اور تھوڑا سا بہت سامان بھی تھا، لیکن وہ بند پڑی تھی۔ اسی کے برابر میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور اس کے ساتھ ایک ٹوٹی پھوٹی بینچ بھی رکھی تھی۔ کہنے لگا کہ یہاں تم رات گزار سکتے ہو اور کھانے کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ روز صبح گاڑیاں آئیں گی، تمہیں موقع ملے گا، پیسے کماؤ گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو گے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میری قسمت شاید آج مہربان تھی، ورنہ سڑکوں پر خوار ہوتے بچوں کو اتنی جلدی کہاں سہارا ملتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اسی پیٹرول پمپ کو اپنا گھر مان لیا۔ وہی میرا کام تھا، وہی میری چھت تھی، وہی میرا سکون، وہی میری دنیا تھی، اور میں دل لگا کر کام کرنے لگا تاکہ زندگی کی گاڑی اب آگے بڑھے۔ مالک اپنے گھر سے میرے لیے جو کپڑے اور جوتے لے کر آئے تو میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے کبھی ایسا سلوک پہلے کسی سے نہیں دیکھا تھا۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ کوئی انسان کسی اجنبی کے لیے اتنا بھی سوچ سکتا ہے۔ میرے سامنے وہ ایک تھیلا لے کر آئے، اس تھیلے میں میرے ہی سائز کے 2 جوڑے کپڑے تھے۔ ایک شلوار قمیض کا جوڑا سفید رنگ کا تھا جو شاید کسی خاص موقع پر استعمال ہوتا ہوگا۔ دوسرا ایک نارمل سا لباس تھا جو روزمرہ کے کاموں کے لیے مناسب تھا۔ اس کے علاوہ جوتوں کا ایک جوڑا بھی تھا جو بالکل نیا تھا۔ اتنا اچھا جوتا شاید میرے ماں باپ نے کبھی میرے لیے نہیں خریدا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی بہت خاص انسان ہوں، جیسے میں ان کا کوئی رشتہ دار ہوں، جیسے میں ان کے دل کے بہت قریب ہوں۔ پھر کسی نے مجھے بتایا ان کے اپنے 2 بچے ہیں جو میری ہی عمر کے ہیں، شاید انہی کے کپڑے مجھے دے دیے گئے تھے، یا شاید ان کے لیے خریدے گئے تھے اور اب میرے کام آ گئے۔ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کپڑوں میں محبت کی خوشبو تھی۔ میرے پاس اب کپڑے بھی تھے، میرے پیر ننگے نہیں تھے، میرے جسم پر صاف لباس تھا۔ میرے پاس ایک چھت تھی، ایک کمرہ تھا جہاں میں رات گزار سکتا تھا۔ کبھی کبھی مالک کے گھر سے میرے لیے کھانا بھی آ جاتا تھا، خاص طور پر جب سردی کی رات ہوتی یا بارش ہو رہی ہوتی تو وہ میرے لیے سالن، روٹی یا چاول بھجوا دیتے تھے۔ میں بہت محنت سے کام کرتا تھا، دن رات کی تمیز کیے بغیر۔ جس کام سے دوسرے بچے کتراتے تھے، جو کام انہیں مشکل لگتے تھے، میں وہ بھی کر لیتا تھا۔ کسی گاڑی کے نیچے بیٹھ کر آئل صاف کرنا ہو یا بیت الخلاء کی صفائی ہو، کوئی کام میرے لیے چھوٹا نہیں تھا کیونکہ مجھے پتا تھا اب میرے پاس عزت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے محنت کے۔ پہلے مہینے میں نے پوری لگن سے گزارا۔ روز سورج نکلنے سے پہلے میں پیٹرول پمپ پر پہنچ جاتا اور رات گئے تک کام کرتا رہتا۔ جب مجھے پہلی بار تنخواہ ملی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ اتنے سارے نوٹ میرے ہاتھ میں تھے۔ یہ نوٹ صرف کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ میرے خون پسینے کی کمائی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کروں۔
کیونکہ میرے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام تو ہو چکا تھا۔ میں نے پیسے گنے اور کئی بار سوچا کہ کچھ جمع کر لیتا ہوں یا کسی کو دے دیتا ہوں، لیکن پھر ایک خیال میرے دماغ میں آیا۔ وہ میرے دل کو بہت بھایا۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ کتابیں خریدتا ہوں، میں اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کروں گا۔ میں قریبی اسٹیشنری کی دکان پر گیا اور کچھ پرانی کتابیں خرید کر لایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سا نصاب ہے، کون سے پیپر کہاں دینے ہیں یا داخلہ کیسے لینا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن پڑھنے کا شوق، یہ شوق میرے والدین کی طرف سے میرے دل میں رکھا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ رحیم پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا، وہ ہمیں فخر دے گا، ہماری پہچان بنے گا۔ بس یہی جملے میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں نے کتابیں کھولی اور خود سے ہی پڑھنا شروع کر دیا۔ جو لفظ مشکل ہوتا میں روز لوگوں سے اس کا مطلب پوچھتا، خود نوٹس بناتا اور بار بار دہراتا۔ ایک دن مالک نے مجھے بیٹھے دیکھا۔ میں مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا لکھ رہے ہو؟ میں نے ان کے سامنے اپنی کاپی رکھی اور بتایا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے۔ میں روز رات کو تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پڑھ کر بڑا بنوں۔ انہوں نے میری بات سنی اور کچھ دیر خاموش ہو گئے، پھر مسکرا کے کہنے لگے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا کہ وہ میرے داخلے کا بندوبست کریں گے، اور چند ہی دن بعد وہی ہوا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے میرا داخلہ اسی سکول میں کروا دیا جہاں ان کے بچے پڑھتے تھے۔ مجھے یونیفارم بھی ملا، بیگ بھی اور کتابیں بھی۔ جب میں نے پوچھا کہ کام کا کیا ہوگا تو کہنے لگے کہ تم سیکنڈ شفٹ میں کام کر لیا کرو، تمہاری پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ میں حیرت زدہ تھا کہ کوئی انسان اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اس دن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دیا جو میرے لیے ماں باپ کی طرح بن گیا۔ اب میری زندگی کی دو دھاریں چل رہی تھیں۔ ایک طرف کام تھا جہاں میں محنت سے کر کے عزت کماتا تھا، دوسری طرف تعلیم تھی جہاں میں علم حاصل کر کے اپنی روح کو سیراب کرتا تھا۔ میرے اندر ایک نیا جوش آ گیا تھا۔ میں صبح سکول جاتا، دوپہر میں پیٹرول پمپ پر آتا، شام کو تھکا ہارا پھر بھی پڑھنے بیٹھ جاتا۔ مالک مجھے اکثر دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں محنت کر رہا ہوں۔ میں ہر وقت خوش رہنے لگا کیونکہ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ مالک اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ صبح جلدی ان کو اٹھاتے، ان کے بال سنوارتے، ان کے لنچ باکس تیار کرتے، ان کو سکول چھوڑنے جاتے۔ ان کے لیے بہترین ٹیوشن کا انتظام کیا ہوا تھا، مدرسہ بھی بھیجتے تھے، ان کی پڑھائی کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرتے تھے۔ میں ان سب چیزوں کو دیکھ کر صرف مسکرا دیتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن جو کچھ مجھے ملا تھا وہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میں روز صبح ان بچوں کو سکول جاتا دیکھتا، ان کے بستے، ان کے صاف ستھرے کپڑے، ان کے جوتے، سب دیکھ کر میرے دل میں کبھی حسرت نہ آئی کیونکہ اب میرے پاس بھی سکول تھا، میرے پاس بھی کتابیں تھیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں جتنا ہو سکے گا محنت کروں گا، چاہے میرے نمبر زیادہ نہ آئیں، لیکن میں فیل نہ ہوں، میں آگے پڑھوں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ جب میٹرک کا وقت آیا تو سب بچے ٹیوشن جانے لگے، بلکہ کچھ اساتذہ نے خود کہا کہ اب آپ سب کو ٹیوشن لینی چاہیے کیونکہ اب بورڈ کے امتحانات ہوں گے اور وہ آسان نہیں ہوتے۔ میں ڈر گیا تھا، دل میں خوف آ گیا تھا کہ میں کیسے تیاری کروں گا۔ میں تو دن میں کام کرتا ہوں، شام کو تھکا ہوتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ٹیوشن کی فیس ادا کر سکوں۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر دل کو تسلی دی، اللہ مالک ہے، جتنا ہو سکے گا محنت کروں گا۔ میں نے خود کو منظم کر لیا، دن میں کام کرتا، رات کو مسجد کے کسی گوشے میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا۔ اگر کبھی بارش ہوتی یا سردی بڑھ جاتی تو میں پیٹرول پمپ کے کمرے میں آ کر رضائی اوڑھ لیتا اور پڑھائی جاری رکھتا۔
اکثر آدھی رات کو اگر کوئی گاڑی پیٹرول پمپ کے لیے آ جاتی تو میں اٹھ کر جا کر پیٹرول ڈال دیتا، کیونکہ جو شخص نائٹ ڈیوٹی پر رکھا گیا تھا وہ اکثر سو جاتا تھا اور گاہک واپس چلے جاتے تھے، لیکن جب سے میں تھا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ مالک اس بات سے بہت خوش تھے، انہیں معلوم تھا کہ میں اپنی پڑھائی کے لیے جاگتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کا کام بھی کر لیتا ہوں۔ میری آنکھوں میں نیند تیرتی رہتی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو سونے نہیں دیتا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی جذبہ تھا کہ اگر آج سو گیا تو شاید پوری زندگی جاگتا رہوں گا، شاید پھر موقع نہ ملے، شاید پھر پڑھائی ادھوری رہ جائے۔ یہی سوچ کر میں جاگتا رہتا تھا اور پڑھتا رہتا تھا۔ وقت کا پہیہ اسی طرح چلتا رہا، دن رات ایک جیسے گزرنے لگے۔ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی جاری رکھا۔ پیٹرول پمپ پر دن بھر کی تھکن کے باوجود میں ہر رات پڑھتا تھا، کبھی مسجد کے اندھیرے کونے میں بیٹھ کر اور کبھی اپنی چھوٹی سی دکان کے سائے میں۔ میری آنکھوں میں نیند تیرتی رہتی تھی، لیکن میں سونے سے انکار کرتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر آج سو گیا تو ساری زندگی جاگتا رہوں گا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے میٹرک کے بورڈ کے پیپر دے دیے۔ پیپر میرے لیے آسان نہیں تھے، ہر پرچہ جیسے ایک پہاڑ لگتا تھا۔ میں روز سوچتا کہ پتہ نہیں میں پاس بھی ہو سکوں گا یا نہیں۔ دل میں خوف تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو میرے مالک کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، انہوں نے جو کچھ میرے لیے کیا تھا وہ رائے گاہ چلا جائے گا، ان کا بھروسہ مجھ پر ٹوٹ جائے گا۔ میں روز سوچتا کہ اللہ کرے میں پاس ہو جاؤں، مجھے بہت زیادہ نمبر نہیں چاہیے، بس اتنے ہوں کہ میرا سر شرم سے جھکنے نہ پائے۔ دوسری طرف مالک کے بیٹے ظفر اور مظہر اپنے پیپروں سے بہت مطمئن تھے۔ وہ ہر روز کہتے کہ ان کے پیپر تو بہت اچھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر پرچہ مکمل کیا ہے اور انہیں امید ہے کہ اس بار ان کی پوزیشن آئے گی۔ وہ خوشی سے سکول کی باتیں کرتے تھے، ٹیوشن کے قصے سناتے تھے، میں سنتا تھا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ اچھی بات ہے، انہوں نے محنت کی ہے، ان کو اس کا پھل ملنا چاہیے۔ پھر ایک دن وہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا، بورڈ کا رزلٹ آنے والا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج نتیجہ آ جائے گا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کس وقت آئے گا۔ دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی، ہاتھوں میں پسینہ آ گیا تھا، میں کام میں بھی دل نہیں لگا پا رہا تھا۔ شاید اسی وقت رزلٹ آ چکا تھا، لیکن میں اپنے معمول کے کاموں میں مصروف رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ قریبی مارکیٹ کے کئی لوگ ہاتھوں میں مٹھائی کے ڈبے اور پھولوں کے ہار لیے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، ان کے قدم تیز تھے اور آنکھوں میں چمک تھی۔ مالک ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے لوگوں کو آتے دیکھا تو ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑے سنوارنے لگے۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے بیٹے ظفر یا مظہر نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مالک اکثر کہتے تھے کہ ان کے بچوں کو ٹاپ کرانا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہر وہ سہولت ہے جو کسی ذہین طالب علم کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، بہترین سکول میں داخلہ دلوایا ہے، مہنگے سے مہنگے ٹیوشن رکھوائے ہیں، دن رات ان پر محنت کی ہے۔ اگر یہ بچے ٹاپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ مالک کے چہرے پر فخر تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ان کے بیٹوں کو مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ قریب آئے، ان میں سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو آپ کی دکان پر کام کرتا ہے؟ رحیم وہ کدھر ہے؟ مالک ایک پل کے لیے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیوں، کیا ہوا؟ بزرگ نے کہا اس لڑکے نے تو پورے شہر میں ٹاپ کیا ہے، اور صرف ٹاپ ہی نہیں کیا بلکہ پچھلے 50 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ہم تو اسی کی کامیابی کی خوشی میں آپ کو مٹھائی کھلانے اور پھولوں کا ہار پہنانے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی یتیم بچہ کام کرتا ہے، جسے آپ نے پڑھنے کا موقع دیا ہے، وہی لڑکا اب پورے شہر میں سب سے زیادہ نمبر لے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔
مالک کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، جیسے حیرانی اور خوشی دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہوں۔ شاید ان کے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی کہ یہ خوشی ان کے بیٹوں کے نام ہو، لیکن وہ بڑے دل والے انسان تھے۔ انہوں نے فوراً خود کو سنبھالا اور مسکرا کر کہا کہ وہ لڑکا تو سامنے بیٹھا ہے، آپ جا کر اسے مبارکباد دے سکتے ہیں۔ میں اس وقت ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا جب ان سب لوگوں نے میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے شروع کیے تو میرا دل بھر آیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے ہار اتارا اور آگے بڑھ کر مالک کے گلے میں ڈال دیے۔ میں نے کہا کہ یہ کامیابی میری نہیں ہے، ان کی کامیابی ہے جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ اگر وہ مجھے سہارا نہ دیتے، اگر وہ میرے لیے راتوں کو فکر نہ کرتے، اگر وہ میری پڑھائی کے لیے پیسے نہ لگاتے تو میں آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، کچھ لوگ مالک کو داد دے رہے تھے، کچھ مجھے کہہ رہے تھے کہ بیٹا تم نے کمال کر دیا ہے، تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یتیمی کمزور نہیں ہوتی۔ مالک کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ ان کے بیٹے بھی پاس کھڑے تھے، وہ بھی پاس ہو گئے تھے، اگرچہ ان کے نمبر زیادہ اچھے نہیں آئے تھے، لیکن وہ میرے لیے خوش تھے۔ شاید ان کے دل میں بھی میرے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ شاید انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ایک یتیم بچہ جس کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی، اس نے صرف محنت سے وہ کر دکھایا جو بہت سے وسائل والے بچے بھی نہیں کر پاتے۔ اس دن میرے لیے صرف ایک کامیابی کا دن نہیں تھا، بلکہ وہ دن تھا جس دن میں نے اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کیا تھا۔ وہ دن تھا جس دن میں نے مالک کے احسانات کا بدلہ دیا تھا، اور وہ دن تھا جس دن میں نے دنیا کو دکھایا تھا کہ اگر نیت صاف ہو اور ارادہ پکا ہو تو حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، منزل ضرور ملتی ہے۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے۔ یہ الگ بات ہے کہ مالک نے وہ کمی بھی پوری کر دی کیونکہ وہ میرے لیے خوش تھے، لیکن ماں باپ کے بارے میں سوچ کے دل بڑا پریشان ہوا۔ اولاد کی خوشی تو ماں باپ کا خواب ہی ہوتی ہے، اور اولاد کے لیے بھی یہ خواب ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو فخر محسوس کروائیں، اور آج میں ان کی دعاؤں اور فخر کو دیکھنے سے محروم رہ گیا تھا۔ لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ جہاں بھی ہوں گے وہاں سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ ظرف والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے محسن کو نہیں بولتے۔ میرے لیے وہ محسن بڑے صاحب تھے جنہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں دنیا کے طوفانوں میں بہہ رہا تھا۔ میرا بچپن گزر رہا تھا جب میں نے پیٹرول پمپ پر کام شروع کیا تھا۔ سکول کے بعد سیدھا وہیں جاتا تھا اور رات گئے تک گاڑیوں کی کھڑکیاں صاف کرتا تھا، تیل بھرتا اور کبھی کبھی واش روم کی صفائی بھی کر دیتا تھا۔ ایک دن سخت گرمی میں میرے جوتے پھٹ گئے تھے اور میں ننگے پیر کام کر رہا تھا، تو بڑے صاحب نے دور سے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے دفتر بلا لیا۔ اندر ٹھنڈا کمرہ، پنکھا چل رہا تھا اور میز پر پانی کی بوتلیں رکھی تھیں۔ مجھے بیٹھنے کا کہا اور نیا جوتے کا جوڑا نکال کر میرے قدموں کے پاس رکھا، کہا پہن لو۔ میں نے سر جھکا کے انکار کیا تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں بخشش نہیں عزت دی ہے۔ اسی دن کے بعد سے میرے لیے سب بدلنے لگا۔ وہ روز مجھ سے بات کرتے، میرے گھر کے حالات پوچھتے۔ ایک دن بولے کہ تم پڑھتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ سکول کی فیس نہیں دی جا سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً اگلے دن مجھے گاڑی میں بٹھایا اور شہر کے سب سے اچھے سکول لے گئے، داخلہ کرایا، یونیفارم، کتابیں سب خریدا اور کہا کہ تمہیں اب صرف پڑھنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میں صبح سکول جاتا اور شام کو پیٹرول پمپ پر کام کرتا کیونکہ میں اپنی اصلیت نہیں بھولنا چاہتا تھا۔ بڑے صاحب نے کہا تھا کہ جو اپنی زمین سے جڑا رہے وہ آسمان بھی پا لیتا ہے۔ کئی سال گزر گئے، میں ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتا گیا۔ کبھی کبھی بڑے صاحب مجھے اپنے ساتھ ہوٹل لے جاتے اور کہتے بیٹا تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ میرے اصل بیٹے تو دوستوں میں مصروف تھے، فیس بک پر تصویریں لگاتے تھے، لیکن تم میرے دل کو سکون دیتے ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور میں نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ جب میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہوا تھا تو پھر سے سب نے کہا کہ فیس کیسے دو گے؟
رہائش کا بندوبست کیسے ہوگا؟ میں بڑے صاحب کے پاس گیا تو وہ خاموشی سے میری ساری فیس بھر آئے۔ کہا بیٹا اب تم میری امید ہو، تمہارے کندھوں پر نہ صرف اپنے خاندان بلکہ میرے جیسے کئی لوگوں کی دعائیں ہیں۔ میں دن میں پڑھتا اور شام کو پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا۔ میں کبھی بھی یہ نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ جگہ میری پہچان ہے جہاں سے میں اٹھا ہوں۔ پہلے سال کے اختتام پر مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ علم کا راستہ خود رزق کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میں نے وہ رقم اپنی ماں کو دی اور اس کا قرض چکایا جو اس نے میری کتابوں کے لیے لیا تھا۔ میں نے پیٹرول پمپ پر کام جاری رکھا۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی اور میں نے سرکاری نوکری کا امتحان پاس کیا تو مجھے خوشی سے زیادہ حیرت ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک وقت کا ننگے پیر لڑکا اب سرکاری دفتر میں میز پر بیٹھے گا۔ پہلا دن تھا جب میں نے وردی پہنی تو سیدھا پیٹرول پمپ پر گیا۔ بڑے صاحب اب کمزور ہو چکے تھے لیکن آنکھیں روشن تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور کہا کہ آج کا دن آپ کے نام ہے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا کر کہا میں جانتا تھا تم کچھ بنو گے۔ اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن ہفتے میں ایک دن ضرور جاتا، کبھی پھل لے کر، کبھی دوائیاں، کبھی ان کے لیے اخبار کے تراشے لے کر جن میں میرا نام آتا تھا۔ وہ سب کو فخر سے دکھاتے، کہتے یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک دن ان کے بیٹے بیرون ملک چلے گئے، شادی کی، نوکری کی یا صرف شوق میں گھر چھوٹ گیا۔ ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی رہ گئی جو اکثر بیمار رہتی تھی اور گھر میں تنہائی تھی۔ میں ہر ہفتے جاتا، کبھی 2 بار بھی چلا جاتا، ان کے کپڑوں کی الماری درست کرتا، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتا۔ ایک دن وہ بولے بیٹا تنہائی بہت کڑوی ہوتی ہے لیکن تم ہو تو کچھ مٹھاس باقی ہے۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ اکثر بستر پر رہنے لگے۔ میں ان کے لیے کھچڑی بناتا، ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا۔ مجھے وہ دن یاد ہیں جب انہوں نے مجھے جوتے دیے تھے۔ آج میں ان کے پاؤں دباتا تھا۔ ایک دن بہت خاموشی سے بولے بیٹا اگر میرے بعد تم یہ پیٹرول پمپ سنبھال لو تو مجھے سکون ملے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ یہ پیٹرول پمپ میرا گھر ہے اور آپ میرے والد جیسے ہیں، میں انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جنازے پر میں نے پیٹرول پمپ کے گیراج سے باہر صف بندی کی تھی سب ورکروں کے ساتھ۔ میں نے ان کے بیٹوں کو بلایا لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں نے ہی ان کی تدفین کی اور ان کے نام ایک بورڈ گیراج پر لگایا جس پر لکھا تھا ظرف والے وہی ہوتے ہیں جو محسن کو نہیں بھولتے۔ آج جب کوئی نئی گاڑی آتی ہے تو میں بچوں کو یہی کہانی سناتا ہوں کہ کیسے ایک جوتا کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سہارا دے تو اسے یاد رکھو، کیونکہ دنیا میں رشتے خون سے نہیں نیت سے بنتے ہیں، اور اصل انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی زمین نہیں بھولتا، چاہے جتنے آسمان چھو لے۔ اپنی زندگی سے میں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا ہے، وہی آپ لوگوں کو اپنی کہانی کے آخر میں بتانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی میری کہانی سے کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انسانیت وہ جذبہ ہے جو ایک انسان کو دوسرے سے جوڑتا ہے۔ انسانیت وہ روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے۔ انسانیت وہ احساس ہے جو خود تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں تک پھیلتی ہے۔ انسانیت کا رشتہ خون یا نسل سے نہیں بلکہ دلوں سے ہوتا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ زبان، نہ مذہب، نہ فرقہ۔ انسانیت صرف یہ سکھاتی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو دل بے چین ہو جائے، اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنا نوالا بانٹ دیا جائے، اگر کوئی سڑک پر گرا ہوا ہو تو اس کو سہارا دیا جائے۔ انسانیت وہ عمل ہے جو بغیر کسی دنیاوی فائدے کے کیا جائے، بغیر کسی صلے کی امید کے کسی کے کام آنا انسانیت ہے۔ دل میں رحم ہو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، زبان سے نرم الفاظ نکلتے ہیں اور ہاتھ بے اختیار مدد کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ آج اگر دنیا میں نفرت ہے، جنگ ہے، فاصلہ ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سے بیگانہ ہو چکا ہے۔ انسانیت مر چکی ہے۔ ہم نے مشینیں بنا لی ہیں، ایجادات کر لی ہیں، لیکن دل سے انسان نکل چکا ہے۔ انسانیت کا مطلب صرف صدقہ یا خیرات یا ہمدردی نہیں بلکہ
ہر وہ عمل جو کسی دوسرے کو سکون دے، جو کسی کی تکلیف کم کر دے، جو کسی کی خوشی کا باعث بنے، وہ انسانیت کہلاتا ہے۔ انسانیت کی ایک جھلک تب دکھائی دیتی ہے جب کسی اجنبی کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، جب کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، جب کسی بے سہارا کو پناہ دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے مذاہب نے انسانیت کو اولین درجہ دیا ہے۔ انبیاء نے سب سے پہلے انسانیت کا درس دیا ہے۔ رسولوں نے انسانوں سے محبت سکھائی ہے۔ پیغام ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اپنے لیے جیو مگر دوسروں کو بھی جینے دو، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرو اور دوسروں کے غم کو اپنا سمجھو۔ اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ جو دکھ مجھے تکلیف دیتا ہے وہی دوسروں کو بھی اذیت دیتا ہوگا تو وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ آج اگر ہر فرد انسانیت کی راہ پر چل پڑے تو نہ کوئی بچہ بھوکا سوئے، نہ کوئی ماں اپنے بچے کا علاج نہ کرا سکے، نہ کسی بیٹی کو غیرت کے نام پر قتل کیا جائے، نہ بوڑھے والدین کو تنہا چھوڑ دیا جائے، نہ کسی مزدور کا حق مارا جائے۔ انسانیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں بہت مہربانی ہے، معافی بھی ہے، برداشت بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ اس میں اپنے آرام کو قربان کرنا ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو سکون ملے۔ جو لوگ انسانیت کو اپناتے ہیں وہ دنیا میں بھی سکون پاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نفرت کا زہر نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی ناکامی پر افسوس کرتے ہیں۔ وہ حسد نہیں کرتے، انانیت نہیں رکھتے، غرور نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے ان کو اٹھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں اور آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، خوشی ہو، انصاف ہو تو ہمیں انسانیت کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہوگا۔ ہمیں دل کو نرم بنانا ہوگا، ہمیں دوسروں کو اپنے جیسا سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہر انسان کے آنسو قیمتی ہیں، ہر دکھ کی ایک وجہ ہوتی ہے، ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ اگر ہم سنیں، محسوس کریں، سمجھیں تو انسانیت خود ہمارے اندر جاگ اٹھے گی۔ دنیا میں بہت کچھ عارضی ہے، دولت، شہرت، طاقت، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، مگر جو چیز دلوں پر نقش ہو جاتی ہے وہ صرف اور صرف انسانیت ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی شکل یاد نہیں رکھتے، آپ کے کپڑے یاد نہیں رکھتے، آپ کی حیثیت یاد نہیں رکھتے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں بھولتے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اگر آپ نے اچھا سلوک کیا، محبت دی، عزت دی تو وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ انسانیت سکھاتی ہے کہ بڑے بننے کے لیے کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، بلند ہونے کے لیے کسی کو گرانا ضروری نہیں ہوتا، خود کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کو کم تر سمجھنا کوئی خوبی نہیں، بلکہ کمزوری ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ خود کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسانیت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہر نیکی، ہر محبت، ہر درد مندی واپس لوٹتی ہے۔ انسان اگر انسان بن جائے تو زمین جنت بن سکتی ہے، اگر دلوں سے نفرت مٹ جائے تو خون بہنا بند ہو سکتا ہے۔ اگر ہم صرف ایک لمحے کے لیے خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچیں تو شاید کسی کی آنکھ کے آنسو ہماری نیندیں حرام کر دیں، کسی کی بھوک ہمارے بھوک کو بے معنی کر دے، کسی کا دکھ ہمارے چہرے کی ہنسی چھین لے، اور یہی احساس انسانیت ہے، یہی درجہ سب سے افضل ہے، یہی عبادت سب سے بڑی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔